अस्सलाम वालेकुम, सादिया मज़हर रिपोर्ट्स। और मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा सिलसिला ऐसा चेंज करते हैं कि वो ख़बरें जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही होती हैं, हम थोड़ा सा पहले उनको डिस्कस किया करेंगे और उसके बाद वो ख़बरें जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि ह्यूमन इंटरेस्ट की हैं और कहीं ना कहीं मीडिया उनको इग्नोर कर रहा है या जिनको थोड़ा सा डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त जो ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर पाकिस्तान में जो टॉप न्यूज़ है जो डिस्कस की जा रही हैं, उनमें सबसे टॉप पे ये खबर है कि कुवैत के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला अली अल याहिया अल सबा, वो 28 एंड 29 यानी कल और परसों इस्लामाबाद को विज़िट करेंगे। इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तान को विज़िट कर रहे हैं और डेफिनेटली उसमें जो उनका एजेंडा होगा वो रीजनल डेवलपमेंट के हवाले से है, इकनॉमिक कॉपरेशन के हवाले से है और इन सब चीज़ों के हवाले से है। तो समहाउ इन बिटवीन ऑल द केओस इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और इसमें देखते हैं कि अब फॉरेन मिनिस्ट्री एक्टिव होती है या अगेन ये सारा क्रेडिट जो है मोहसिन नकवी साहब के पॉकेट में जाता है। अगेन सेकंड खबर जो इस वक्त एक्स के ऊपर टॉप पे जा रही है वो है 4 पाकिस्तानी नेशनल शूट डेड इन साउथ अफ्रीका। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है। इसमें साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो इनकी डेथ हुई है। लोकल पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट एज मर्डर वाइल पंजाब चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज हैज़ एक्सप्रेस्ड कंडोलेंस। तो ये डेफिनेटली 4 पाकिस्तानी हैं जिनको साउथ अफ्रीका के अंदर जिनका मर्डर हुआ है। सेकंड खबर ये है थर्ड पे अगर हम बात करें तो थर्ड पे मानसून क्योंकि पाकिस्तान में चल रहा है और उसके हवाले से हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर ज़ाहिर है थोड़ी जो बारिशों का फ़्लो है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ और ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था कि शायद बारिशें कम हों, लेकिन जो उनका यानी वो 1 घंटे 2 घंटे की होंगी तो उसमें बहुत जो है वो तेज़ बारिशें होंगी और जिसकी वजह से इवन इस्लामाबाद के अंदर भी अर्बन फ्लडिंग की ऑलरेडी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया था। इवन आप देखेंगे तो आपके मोबाइल्स के अंदर भी पिछला जो वीक था उसमें इस्लामाबाद के अंदर जो अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग की जो साइंस थे वो ऑलरेडी आ रहे थे और ये अलर्ट्स बार बार आ रहे थे। तो पंजाब में स्पेसिफ़िकली ये है कि बारिशें अचानक हुई, 2-3 दिन मुसलसल होती रहीं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ हुई। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है आपका सीवरेज सिस्टम कहीं ना कहीं काम करना छोड़ देता है। तो अभी तक की जो इतलात है उसमें 100 ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर है इस सब के अंदर केपी के अंदर भी बारिशें हुई हैं। तो इस सब में 100 के करीब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी हार बैठे हैं मानसून रेन के दरमियान। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आज प्रेस क्लब के अंदर प्रेस क्लब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की पहली वेबसाइट को इनाग्रेट किया और हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अता ताहिर साहब वो मेहमान ख़ुसूसी थे इस तकरीब के। इसमें बहुत सारी गुफ्तगू हो रही थी लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट जो अता ताहिर साहब ने रेज़ किया और समहाउ अगर हम उसको देखें तो ओवरऑल अता ताहिर साहब ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए वो समहाउ आपको मीडिया इंडस्ट्री की एक दास्तान जो हम कहते हैं ना कि मीडिया इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़वाल का शिकार है या फाइनेंशियल लॉस में जा रही है, तो उसका एक बड़ा ऑथेंटिक जो सिचुएशन है, सिचुएशनल एनालिसिस है वो बता रही होती है। तो ताहिर साहब का कहना ये था कि 2019-20 में एक पॉलिसी आई थी और उसमें ये किया गया था कि जो मीडिया के एड्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के हवाले से ज़ाहिर उनका रेट फिक्स होता है, तो उसमें जो पर मिनट रेट आना था वो तकरीबन जो है वो इस हवाले से आना था कि 3 लाख रुपया तय था। तो वो उसको 2020 की पॉलिसी के अंदर जो है उसको अचानक से 1 लाख समथिंग कर दिया गया था। तो ये एक जिसकी वजह से ज़ाहिर उनका कहना ये था कि अब तक जो मीडिया इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है उस हवाले से बहुत ज़्यादा। तीसरी जो अगर हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करें तो गोल्ड प्राइजेस के हवाले से अगेन जो मार्केट के अंदर गोल्ड प्राइजेस हैं उनको वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं पेट्रोल के हवाले से भी बात करूं तो अभी आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइजेस भी कंपैरेटिवली कम हो रही हैं। तो लेट्स सी, आज हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ का जो है वो खुशखबरी सुनाई है कि कल ज़ाहिर अनाउंस करेंगे, 2 दिन छुट्टी के थे, तो पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर कम होने के चांसेस हैं। वो कितनी कम होती हैं ये अगेन जो है वो देखने वाली बात है। अब आते हैं उन खबरों की तरफ जो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं, या मेरे ख्याल में टॉप पे तो वैसे ये भी हो सकती है कि कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था और कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से ये बात कही थी कि कल मुल्तान की जो बसें हैं वो कश्मीर पहुँचा दी गई। और कश्मीर पहुँचाने के बाद आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर उसको लेकर आ रहे थे उनकी भी एक वीडियो जारी की गई। लेकिन हम सब बात
بات یہ کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کہاں ہے اور کیا یہ ضابطۂ اخلاق کی جو ہے وہ یعنی خلاف ورزی نہیں ہے. سوری وہ سم ٹائم ورڈ اٹک جاتا ہے. تو مین وائل آج بڑی زبردست بات ہوئی کہ جو کہ کشمیر کے الیکشن کمیشن ان کی طرف سے یہ آیا کہ ان بسوں کو ضبط کر لیا گیا ہے. بڑی زبردست کارروائی ہوئی اور ضبط کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ ان بسوں سے مستفید ہو سکیں گے. تو یہ بڑی زبردست کارروائی کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو ابھی تک جو کشمیر کے اندر الیکشن تھا اس حوالے سے جتنی اپڈیٹ صبح کے ٹائم آ رہی تھی اس میں ٹرن آؤٹ کو بتایا جا رہا تھا کہ کمپیریٹیولی کم ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس میں 3 فیزز کے اندر جو ہے وہ الیکشن کو اناؤنس کیا گیا تھا. آج فرسٹ فیز کا الیکشن تھا اور سم ہاؤ جو سچویشن نظر آ رہی تھی وہ یہ نظر آ رہی تھی کہ نون لیگ کمپیریٹیولی ایک اچھی اور اسٹرانگ پوزیشن کے اندر وہاں پر موجود ہے. ظاہر ہے میدان خالی تھا, مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت آلریڈی وہاں پر ہے. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور نون لیگ کہیں نہ کہیں اپنی گرپ بناتی ہوئی وہاں پر نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی ویسے ہی منظر سے ساری غائب ہے اور اس کے بعد اچانک سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فرشتے اچانک سے آ جاتے ہیں. جیسے علیم خان صاحب گلگت بلتستان کے اندر آئے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ سچویشن بعد میں دیکھنے والی ہوگی. تو اسٹارٹ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ کم ہے. شام کے ٹائم تک تھوڑا سا یہ بتایا گیا کہ ٹرن آؤٹ تھوڑا سا کمپیریٹیولی بہتر ہوا ہے اور اس میں ظاہر ہے کچھ ویڈیوز آئیں کہ خواتین بھی آ رہی ہیں اور مین وائل کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس میں نون لیگ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے اوپر الیگیشنز لگائے کہ وہ جو بیلٹ پیپرز کے تھیلے تھے وہ لے کر وہاں سے غائب ہوئے ہیں, پرائیویٹ جگہ پر لے کر پہنچ گئے ہیں. اسی طرح ایک ڈالے بھی دکھائے گئے جو وہاں سے بیلٹ پیپرز لے کر جا رہے تھے. تو سم ہاؤ سچویشن کہیں نہ کہیں آپ کو اوپر نیچے نظر آ رہی ہے لیکن ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا ٹائم 1 گھنٹے کا اور اس کے بعد سے ظاہر ہے اب غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. سچویشن کہیں نہ کہیں نون لیگ کی اسٹیبل نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد ایک انفارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ جو راولا کوٹ ہے وہاں پر ویسے ہی آج لانگ مارچ کی کال بھی دی گئی تھی اور لانگ مارچ کے دوران ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی تھیں وہ یہ آ رہی تھی کہ وہاں پر شاید لانگ مارچ کے اوپر تشدد یا اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کا جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں. کچھ ڈیتھس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. تو یہ کچھ انفارچونیٹ سچویشن ہے. ابھی بہت اوتھینٹک انفارمیشن اس طرح سے سامنے نہیں آئی ہے لیکن سم ہاؤ کشمیر سے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ تھا اس کے اوپر اسٹیٹ کی طرف سے کچھ تشدد کے واقعات سامنے رپورٹ ہو رہے ہیں اور 5 کے قریب مبینہ طور پر افراد جو ہیں ان کی شہادت یا ڈیتھ بھی ہو چکی ہے اس حوالے سے. چوتھی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور پی ٹی آئی ہے, ہم نے مولانا فضل الرحمان کا بڑا کلیئر جو سٹانس ہے وہاں پر دیکھا تھا. تو اس سب کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں ہیں کیا مولانا فضل الرحمان اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے. مین وائل ہم نے پی ٹی آئی کی قربت بھی ٹورڈز مولانا فضل الرحمان دیکھی. تو اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان تقریباً کافی حد تک معاملات طے پا چکے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کو نظر آ جائے گی ان فیوچر بھی, کیونکہ 5 اگست ایک بہت بڑا پریشر ہے پی ٹی آئی کے اوپر بھی. انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, وہ ڈیلیور کرنے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور اس سب میں شاید پی ٹی آئی اس وقت یہ اسٹریٹجی بنا رہی ہے اور جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں اب تو وہ انڈیپینڈنٹ ایز این جسٹ پی ٹی آئی. ظاہر ہے انہوں نے اتحاد تو کیا ہوا ہے, چغزئی صاحب ہیں اور علامہ ناصر عباس صاحب ہیں, لیکن وہ ایک اور پارٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلا دھرنا تھا عمران خان کا اسلام آباد کے اندر اس میں بھی علامہ طارق القادری صاحب یہاں پر موجود تھے اور اس کی وجہ سے ایک بڑا پریشر بلڈ ہوا تھا. تو اگر اس دفعہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آتی ہے لانگ مارچ میں اور اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو شاید اسٹیٹ کے اوپر پریشر بلڈ زیادہ ہوگا ان کمپیریزن ٹو اگر انڈیپینڈنٹلی پی ٹی آئی آتی ہے. مین وائل ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ظاہر ہے 5 اگست کی جو کال دی گئی ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اگین اسٹیٹ کی طرف سے پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت
کے پی کے اندر جو کے پی کے وہاں پر لیڈرز ہیں ان کی طرف سے جو معاملات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ طے کیے جا رہے تھے وہ کافی حد تک پازیٹیولی طے ہو چکے ہیں اور چیزیں کافی حد تک آگے جا چکی ہیں. تو اگر پی ٹی آئی اس اسٹریٹجی کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آتی ہے تو یہ کم از کم پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت اچھی اور بڑی پازیٹیو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور ڈیلیور کریں گے نہیں کریں گے یہ ظاہر ہے آگے فیوچر میں بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی. لیکن مین وائل آج یہ ہوا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں, اور آج یہ خبریں آ رہی تھی کہ انفارچونیٹلی ان کے اوپر اور اس کے بعد صنم جاوید اور فلک بھی وہاں پر موجود تھیں, تو ان کے اوپر کسی خاتون کی طرف سے حملہ کیا گیا. خاتون بظاہر جو خبر باہر سامنے آئی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نون لیگ کے ہی نعرے لگا رہی تھی اور نون لیگ کے حوالے سے ہی بات کر رہی تھی. تو یہ ظاہر ہے وہ خبریں ہیں جو ابھی ان آفیشلی سامنے آ رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اسٹل بات یہ ہے کہ اگر عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر اور صنم اور فلک کے اوپر اس طرح سے اٹیک ہوا ہے, ان کا گلا دبایا گیا ہے, تو یہ اٹ سیلف سیکیورٹی کے حوالے سے جو پولیس قیادت ہے, جو جیل ہے, ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہاں پر بھی سیکیورٹی کی سچویشن اس طرح سے سیف نہیں ہے. ہم ویسے ہی آلریڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ویسے بڑا ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور لحاظ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب تک کی تھوڑی سی اپڈیٹس تھیں اس حوالے سے, جو پولیٹیکل سچویشن چینج ہو رہی ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے اس حوالے سے پراپر کیمپین بھی شروع کر دی. کل ہم نے عمر ایوب کو بھی علیمہ خانم کے ساتھ دیکھا, اور سم ہاؤ آفٹر ایئرز آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز سامنے آتے ہیں ان کی سچویشن ہیلتھ کے حوالے سے بھی باقی ہر حوالے سے بہت کمپیریٹیولی چینج آپ کو نظر آتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کیا کشمیر پہ گرپ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے پہلے فیز کے بعد, آگے سچویشن کیا ہوتی ہے. ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں کیا واقعی وہاں پر اس طرح کی سچویشن راولہ کوٹ اور لانگ مارچ کے حوالے سے سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا کہ جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی چل رہی ہے 5 اگست کے حوالے سے وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, اور کیا مولانا فضل الرحمان باقاعدہ ان کے ساتھ اسلام آباد کی طرف موو کرنے کے حوالے سے کس حد تک ایگری ہو پاتے ہیں. یہ اب تک کی خبریں تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.